اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویز زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم۔ ناظرین، لندن کی فضاؤں سے خبر ہے، بانی متحدہ آپ کو پتہ ہے ایک ماہ میں دوسری دفعہ جب ہسپتال گئے تو تشویش کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ ان کی صحت کو لے کے بہت ساری چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ پھر ایک دفعہ صحت یاب ہوئے اور گھر آئے۔ 2 سے 3 دن کے بعد انہوں نے ایک طویل پریس کانفرنس سوشل میڈیا پہ کی، جس میں لوگوں کو چونکا دیا، اور اتنا چونکایا کہ ابھی تک لوگ ان کی باتوں کو ڈی کوڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہے کیا، وہ بات ہے کیا۔ انہوں نے تمام رہنماؤں کو جو کہ بانی سے حلف میں تھے، حلف یافتہ تھے، بڑا شہر میں لوگ جانتے ہیں حلف یافتہ کیا ہوتے ہیں، ان رہنماؤں کو، ان کارکنوں کو حلف سے آزاد کر دیا۔ گویا کہ اب وہ ان کے حلف میں نہیں ہیں، اب وہ ان کے اس میں نہیں آتے، نہ اخلاقی دائرے میں، نہ سیاسی میں، نہ مذہبی، جو بھی جس قسم کا بھی حلف تھا، جس طرح لیا جاتا تھا لوگوں کو پتہ ہے، اب سب سے آزاد کر دیا۔ اب لوگوں کو حلف سے آزاد کیا ہے اور وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں، کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں، اب وہ آزاد ہیں اور وہ ان سے اب وہ کسی قسم کی توقع نہیں رکھتے، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا سے یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹرمپ کارڈ ہے، یہ بھی ان کی ایک کوئی نئی چال ہے، ایسے تو آزاد نہیں کر سکتے، اتنے تو وہ ڈسارڈ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اگر آ رہے ہوتے جیسے پہلے وہ کئی دفعہ لمبی لمبی تقریر کر کے سیاست سے جذبات داری کا اعلان کر دیتے تھے، اور پھر پوری رات 90 پہ لوگ زار و قطع روتے تھے اور فون کرتے رہتے تھے، اور پھر صبح کہیں جا کے وہ اپنی نئی شرائطوں پہ واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اس بار اس طرح کوئی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور جو آزادی تھی، آزادی کے پروانے لے کے لوگ نکلے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ ان کو قریبی جانتے ہیں، ان لوگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں پیچھے بھی کوئی چال ہے۔ اب اس آزادی کے بعد ہوگا کیا؟ کہا جا رہا ہے چمے گوئیاں ہیں، بڑے دنوں سے گورنر ہاؤس کی تقریروں میں ہم سن رہے تھے، بھائی کے لوگ آ رہے ہیں، بھائی آ رہا ہے، نئی چیزیں، کبھی انیس بھائی کے نام کے نعرے، کبھی انیس کے دوستوں کے نعرے، کبھی بڑی چیزیں۔ کل گورنر ہاؤس کے بڑے پروگرام میں ان کے الطاف کے نعرے بھی سنائی دیے، اور پروگرام میں ایک بگڑ سی مچ گئی، کچھ دیر کے لیے بند بھی ہو گیا۔ اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی کہ بہنوں کو خیال کریں، یہ کریں، وہ کریں، لیکن نعرے صاحب لوگوں نے سنے، ان نعروں کی گونج بھی تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے رہنما جو باہر ہیں، جو بڑے نام رکھتے ہیں، لائک شاید بابر غوری، شاید ارشد العباد، شاید وسیم اختر ایکٹیو ہو رہے ہیں، شاید اس قسم کے کچھ اور نام ہیں جو ہمارے پاس ہیں کہ شاید وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ متحدہ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ گورنر کے جانے کی بھی باتیں ہیں اور بڑی قریب آئی جاتی ہیں، وہ ڈیٹیں بھی جو لوگوں نے دی تھی ان کے جانے کی، اور یہ بھی پوری طریقے سے اب ایک لیڈر بن کے ابھرے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب اگلے ایم کیو ایم کے نہ صرف یہ کہ لیڈر ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے نام بھی جڑے ہوں گے، اور اب وہ سیاست کریں گے، اور وہ سیاست کریں گے، سیاست کا شوق رکھتے ہیں، ہم سب نے دیکھا جس طریقے سے۔ لیکن کیا یہ نام جو ادھر آ رہے ہیں، جہاں یہ لوگ جو آ رہے ہیں، جو حلف سے آزاد ہو کے آ رہے ہیں، کیا یہ واقعی ایم کیو ایم پاکستان میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وزیر بننے کے لیے آ رہے ہیں، مشیر بننے کے لیے آ رہے ہیں، مہاجروں کی ساتھ جو کچھ بھی سو کال یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا پھر یہ کوئی اور چال ہے؟ اس کا پتہ تو آنے والے 1-2 مہینوں میں ہی پتہ لگے گا۔ لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت بہت تیزی سے، وہ یہی ہے کہ یہ کوئی عام اعلان نہیں ہے، یہ اس طریقے سے اتنے آرام سے ایم کیو ایم کو ڈیزالو کر دینا، ایم کیو ایم جو اصل تھی، جو لندن ہے جسے کہتے ہیں، اس کو ڈیزالو کرنا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال بہت بڑی نیوز تھی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک طریقے سے ڈیزالو کر دی، کارکنوں کو حلف سے آزاد کر دیا، اور اپنی صحت سے کی وجہ سے وہ بہت ڈسہارڈ بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ انزائٹی میں بھی ہیں، تشویش ان کی صحت کی بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے جو لندن کی رابطہ کمیٹی ہے وہاں ان کے جانشین کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کوئی وصیت میں ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا ہے، کیا جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟
یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں ایک بہت ٹاپک پہ ڈسکس ہونے والا ہے. وہ یہ چیزیں تھیں, وہاں تو ہو رہا ہے, وہاں کی خبریں یہاں بھی آ جاتی ہیں کہ وہاں بھی صحافی ہیں, وہاں بھی صحافی دوست ہیں ہمارے, ہم سے یہاں کی خبریں لیتے ہیں, ہم ان سے وہاں کی خبریں لیتے ہیں, اور اس قسم کی خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں اب تک وہ چیزیں پہنچائیں جو اور لوگ نہیں پہنچا رہے, جو ہمارے پاس ہوتا ہے. بہرحال یہ خبر اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ جو حلب سے آزاد ہوئے ہیں ان میں کئی رہنما اس میں بہت جلد بہت بڑے نام شامل ہونے والے ہیں, اور وہ شامل ہو کے وہ کیا کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین, یہ آج کا پروگرام. اپنا دوستوں اور خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.